أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين والعاشرة والمبشرين والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح ساداتنا فاطمة البت بنت سيد المرسلين وسيدنا خديجة الكبرى وعائشة وأصولهم وأبراهيم، ثم إلى أرواح مشايخنا وأستاذنا ووالدينا وأجدادنا ولجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى روح منشي هذه البلدة الشريفة سيدي شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد البوصيري وأصوله وفروعه أن الله يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن الله يغفر ذنوبنا ويغفر كلا منا سوله على ما يرضى الله ورسوله، يقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا كما شفى لصاحب البردة، ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان. يا حافظ يا حافظ يا حفيظ احفظنا جميع الأهل والعيال من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرأنا من بعده تبرأ معصوما، وختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمالنا بخير ولطف وعافية، وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة على المختار بالكتاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على من حل به الحرام محمد المصطفى من خص بالكرم من تذكر جنان في ذي سلام وجدد من مغلد بجار أحبد في حب الله كاظمة وأومد البرق في الظلماء من نظام فما لعينيك إن كنت مفهما وما لقلبك إن كنت
كنت أعلم أني أوكر كتبت سيما بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم براتب محن من قوايدها كما يراد جمام الخير بالقلوب فلا تراهم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم والنفس كطفل تحمله شاب على حب الرضاع وإن تفتنه يا رحيم فاصبر هواها وأحسن أن توليه إن الهوى من تولى يصمي أو يصم وراعيها ويا في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تصيبك حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لا يدري أن سم في الدسم والشد سائس من جوع ومن شبع فربما مقصد الشر من التهم واستغرق دمع من عين قد امتلأت من المحارم واستقحم يد الندم وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما أحاطك النصر فاتهم ولا تطيع منهما خصما على حكم فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسأت به نسلا لذي حكم أمرتك الخير لكن ذهبت به وما استطعت وما قولي لك حبيبي ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولا أصوم مولاي صل وسلم دائما
الأديان ووقفون لديه عند هذه من طلب العلم أو من جملة الحكم فهو الذي تم معناه وصوره ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب منزه عن شارب بالمآسي فجواه حسن به غيره قاسم رحمة علته النصر بذليل وقم بها شدما عنه وذكي وارزق إلى ذاته ما شد بالشرب وارزق إلى قدره ما شد بالعظام وإنما لرسول الله ليس له حد ويعرف عنه نبي كل فم لو نسبا قدره آيته ويضرب أحيته حين يدعى لسان إمام لم يمتحن بما تعلمه حرص على الليل بلغت النقل عين الورى مغربه فليس يعرف بالبعد منه غير مفاهيم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكلد الفحيم أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية ترس الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس قدر كواكبها يذرها وراها للناس في الظلام أكرم بقادر بالظلوم بالوسع وسبيل بالبشر متسب كثار في طرف والبدر بشرف والبحر بكرم ودار ببابك أنه وهو فرد بجلاله بعسكره حين تلقاه وفي حشمك أنما نور المكنون في طلب من مالها يكرم منه
كأن للنار ما بالماء من كلام حسنا وللماء ما بالنار من ضرب والجن تذب والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وصم فعلان البشائر لا تسمع وبارقه الإنسان لم تشمي من بعد ما أخبر الأكوان مكاين ربها الذين وجودوا وجلم يكبر وبعد ما عينوا في الأرض من شوب وانقاذ وما في الأرض من صلب حتى على طريق الواعب نزف من الشياطين الكفوف إكرام النازم كأنهم هرب أبطالها أو عسكر بالحصى راحتين من أبدا به غدا تسبيح ببعضه ما نبدا مسبح من عشاء مرتكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاء لدعوته أشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرا لما كتب من بديع الخط باللقاء يزول ظلامة سار سائرة تأتي بها رواديس للهدير حميد أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه قبيح فأصيب
داني ووصفيا ياتن له ظهرات زهرنا بالقران لا اله الا الله والنور يزداد من هو مجذب وليس ينقص غير مجذب
ولمستبقين من جنوب والأرق لمستلمين خافت كل غضب من غير ضابط نودت بالرضع مثل المفرد العالمي كيف تفوز بواسر الهي مستمرين عن العيون وسير الهي مقتدمين فحزت كل غضب غير مراد فحزت كل غضب غير مراد وجل قدرها ولنا وعز إدراكها لنا
فتحسب السم في الأكمام كل كم كأنه في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزن لا من شدة الهزوم ظهرت قلوب عيدا من بأسه فرقا فما تفرق بين إذا القوم الأسد في أجامها من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحلهم ماته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أيامك تتلاك كلمة الله من جلاله به ومن حصل البرهان من خازم كفاك بالعلم بالأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وجدته بمدي يستغيث به ذنوب عظم الغضب بالشر والخدام كالغداء يا من عواقبه كأنني بما خرج من النعم أطعتك يا سيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأسم والندم فيا خسارة نفس بتجارتها لم تزدري إلى الدنيا ولا تسوي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله إنه الغبن في بعيد وفي سلام أتذابا فما عجب متفقين من النبي ولا حبيب مصارهم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو والخلق بالذمة
لم يكن فيما عاد أخذا بيدي فقد وإن لم أقول يا زلة القدم حشاه أن يحرم رجمك رماه أو اجعل جار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولم يكن تلقينا منه يدا تريبات إن الحياة يبيد الأثر بالأحكام ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت زاد زهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك بالدارين إن له صبرا وتاتنوه الأهوال ينهزم وهذا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأضرب العسهاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا بالبدايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بالبدايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بالبدايا واسع الكرم. الله لكل المسلمين بما يسلو بالمسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته به طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها غدد 60 مع 100 فرج بها يا الله
الله فرج بها يا رحمن فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب واختم لغارها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تريت أمن تذكر جيران بذي سلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على تلك النية الفاتحة. Kita mulailah sedikit baranglah ya. Kita mulai. Jadi sebelum kita membaca kitab Hidayatus Shalihin, sama-sama kita yang semua seberataan sama-sama kita membaca Astaghfirullahaladzim dengan niat mudah-mudahan kita diampuni segala dosa kita yang terdahulu, dosa kita yang telah kemudian, dan mudah-mudahan dosa orang tua kita diampuni juga, dan mudah-mudahan dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin muslimat mudah-mudahan diampuni. Yang kedua, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Kita mulailah ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal-azim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa bi salafina salih wa bihi sanadun ilaihi wa masyayikhina wa ustadina wa walidina wa ajdadina wa li jaddadina wa li jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat ala tilka niyah al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وظهر الظاهرين رضي الله عنا وعنهم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Adapun qadar fardu ain pada ilmu batin, pada ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, maka yaitu mengetahui barang yang sejahtera, barang yang selamat dengan dia segala amal yang zahir daripada fasad, daripada rusak, dan sejahtera daripada yang membatalkan akan pahala ibadat, seperti bahwa seseorang yang apabila sembahyang ia dengan karena riya atau beserta riya. Riya ini apa cakap bahasa kitanya? Pamer. Nah, itu. Dan ujub dan rasa bangga
rasa dirinya yang bisa sembahyang ya, rasa dia yang hebat sembahyang, rasa inya yang paling bagus sembahyang, nah itu ya. Atau sum'ah, atau hendak diomong-omongkan lawan orang, atau barang sebagainya yang kurang-kurang lebih nang kayak itu telah, maka membatalkan akan pahala sembahyangnya itu. Nah itu. Nah jadi hari inilah yang di dalam kitab Hidayatus Salikin dibahas tentang masalah qadar fardu ain, kewajiban kita seorang nang beriman lawan nang Islam mengetahui akan ilmu tasawuf, yang itu ilmu tasawuf yang kita tahu yang bisa menyelamatkan daripada gawian atau pekerjaan kita menggawi yang zahir, yaitu ibadah kita ya kalau. Jadi ibadah kita tuh mudah-mudahan itu ada masuk penyakit-penyakit nang kayak itu. Nang diantaranya penyakit nang kayak itu tuh apa, ria ya kalau lah. Diantaranya ujub, diantaranya tuh sum'ah. Nah itu wajiblah kita ketahui dan wajib juga kita mengamalkan. Jadi kada boleh kada bagi kita nang orang hendak selamat di negeri akhirat kena, kita wajib mengamalkan itu. Seandainya kita ada lagi punya yang kayak itu kita seandainya sekecil biji sesawi masih ada rasa ujub atau ada rasa sum'ah. Sum'ah tuh pengen diomongkan. Nah, adapun ujub itu pengen dibangga-banggakan. Nah, adapun riya pepamer. Nah, itu. Seandainya ada penyakit yang tiga itu di diri kita, belajar aja kita ya kalau begamatan pelan-pelan, jangan sampai dipelihara itu. Jangan sampai kita pelihara ya kalau. Nang di antaranya tadi di dalam apa? Di dalam tawasulat samaniyah apa ya? Allah mutahhir minal aghyar wasafihi min daranil akdar. Nah itu salah satu doa ya kalau untuk membersihkan hati lah ya. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati ya kalau, mudah-mudahan. Tapi insyaallah buhan gani insyaallah kita mulai bersih insyaallah bersih hati ya kalau. Nah, ini ujar guru juga mun orang kada bersih hatinya, kebanyakannya ilmu-ilmu itu kada berataan masuk. Nah itu Pak. Jadi seharusnya punya kita berisi hati jangan sampai kada bersih. Dikarenakan hati ini wadah untuk menampung ilmu-ilmu yang baik-baik. Jadi kada boleh kada sebagai orang yang beriman, orang yang Islam yang hendak dekat dengan Allah, wajib inya membersihkan akan hatinya itu. Wajib dibersihkan. Ya paling kadanya belajar dulu ya kalau berusaha paling kadanya dahulu hendak membersihkan hati. Ya masalahnya pulang beribadat-ibadat kita tentang fikih-fikih itu kadang kalanya kalau seandainya hati kita masih belum belum bersih lagi. Jadi ibadat kita tuh seakan-akan hampa. Kada ada rasanya kada ada. Kada ada rasa, kada ada kelembutan hati, bahkan bisa mengeraskan hati. Nah itu Pak. Makanya di dalam sembahyang apa dalilnya? Inna sholata tatanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sembahyang, sungguhnya orang nang sembahyang itu bisa mencegah perbuatan nang kada baik dan merajinakan perbuatan yang baik. Nah itu Pak. Aturannya ya kalau kayak itu sebenarnya tuh bagi orang nang sembahyang. Nah kebanyakan kadang kalanya kita sembahyang juga, kadang kalanya juga menggawi nang kada baik. Nah itu Pak. Nah berarti kita masih belum lagi kebersihan hati kita. Nah itu Pak. Tapi insyaallah lah bubuhan gini bagus Bang, insyaallah belajar kita ya kalau membersihkan hati ya, belajar. Ya paling kadanya itu telah jangan sampai ada rasa sombong, jangan sampai ada rasa ujub, jangan sampai ada rasa sum'ah. Nah itu jatah. Nyerasa lah, pengerasa. Rasa tuh andaknya dalam hati ya kalau di dalam hati ya Allah. Jadi jadi kita aja yang mengetahuinya itu. Adapun orang lainnya kada tahu. Ini kita aja yang tahu, yang paham masalah itu karena diri kita sendiri ya kalau kita menjalankannya. Jadi kitanya aja. Jadi seandainya kita dipuji orang, seandainya kita disanjung orang, paling kita kembalikan pujian ini bukan untuk aku, untuk Allah juga. Nah, itu telah aku bisa menggawi ini hanya sekadar rahmat Allah, ini sekadar kasih sayang Allah. Nah paling kitanya kayak itu benar cara lah ya.
cara untuk mengembalikan sanjungan orang lawan kita. Amun seandainya kita kada bisa membalikan, hati-hati kalau kita tamakan. Nah itu tuh sampai-sampai sampai ujar Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, seharusnya bagi orang yang berawal, bagi orang yang awal-awal di jalan ibadat itu jangan mau minta sanjung lawan orang, jangan mau juga minta puji lawan orang, jangan hakun. Jangan mau. Tetapi kalau seandainya orang sudah menyanjung silahkan. Atau model-model hendak minta sanjung nah jangan juga. Nya ada nang minta sanjung bujur-bujur bahasa Banjar bang lah. Ada juga nang hendak modelnya aja kisah-kisah ada hendak disanjung tapi hendak disanjung. Gitu. Jangan sampai ada nang kayak itu, jangan sampai ada ya kalau. Jangan sampai ada. Inya kada mau tinggi, inya perkenalan dirinya Allah Taala kada mau tinggi. Kecintaan inya dengan Rasulullah pun kada bakal bisa tinggi. Namun masih ada sifat nang kayak itu dalam hatinya. Kada mungkin tinggi. Kada mungkin inya bisa syauq, inya rindu dengan Allah dengan Rasulullah, kada mungkin, pun masih rigat hatinya, pun masih rigat. Apa man tawada'a lillah warafa Allah, orang nang tawadhu karena Allah, orang nang merendahkan diri karena Allah, itu orang kena ditinggikan Allah derajatnya. Nah itu orang ditinggikan Allah derajatnya. Mudah-mudahan bian kayak itu, insyaallah bian kayak itu bang, insyaallah kayak ituan berataan ya kalau. Nya kebanyakan dunia mal'unatun bang lah. Jadi dunia ini kadang-kalanya diadakan Allah Ta'ala jadi ujian bagi kita nih. Nya kebanyakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali memandangkan dikarenakan orang itu bisa sombong karena inya mengenal benar lawan dunia dan karena cintanya lawan dunia. Nah itu kebanyakannya. Nah tapi kalau inya kadang mencintai dunia, inya kadang mengharapkan dunia, inya insya Allah kadang bisa sombong. Kada bakal mau sombong juga inya. Nah itu tuh bang lah gitu. Intinya jangan bersombongan itu contoh ya kalau apa nang disombongkan kita ya kalau mati sama aja juga, mati dikubur juga sama aja, kainnya sama juga, kain kapan juga ya kalau ya. Mbah itu pulang mati kita diangkat orang juga ya kalau lah, orang nang mengangkat kita. Kalau kita berjalan seorang menuju kubur ya kalau lah, ada kayak itu kalau. Mun ada juga kada mungkin nah, ada mungkin dihalangi lah. Mun ada juga orang mati berjalan seorang ke kubur kada ada, insyaallah. Itu tanda ya kalau tanda kita tuh kada ada bisi kehebatan tuh kada ada. Nah itu bang. Nah itu tuh. Kalau di dalam hadis nang apa aja? Di dalam hadis al-arifu la yazalu tiraruh. Orang nang kenal luar biasa dengan Allah itu orang nang sudah paham, orang nang pasti nang dibutuhkan tuh hanya Allah aja. Dan inya kada membutuhkan nang lain daripada Allah. Hingga itu pula nomor sudah inya sudah kayak itu, lawan inya kada ada harapan nang lain. Dan juga kemuliaan apa aja nang ada di orang ataupun di dirinya tetap milik Allah Taala. Nah itu orang bujur-bujur kenalnya Allah Taala. Kenal luar biasanya Allah Ta'ala. Ya kalau sudah sayang lain bang cerita ya. Tapi insya Allah. Mudah-mudahan ya. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ad-Darus Tsamin walitahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitabih minhajil abidin wa tafsilu hadzal ilm laisa fardul ain. Berkata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus, Habib Abdul Qadir Al-Aidarus Wajarsidin, bagi yang menghasilkan akan ilmu tasawuf yang qadar ini, yakni yang qadarnya fardu ain, yang wajib kita ketahui, itu memadailah, cukup aja dengan mengamalkan barang yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin karangannya Imam Al-Ghazali. Nah itu itulah. Seandainya kita nih panjang umur dahan kau membaca kitab itu juga ya kawan, dahan kawan. Karangannya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan mengenal perceraian, mengenal pembagian ilmu batin yang lebih daripada ini kitab lah, bukan daripada fardu ain. Itu salah satunya lah di dalam kitab Minhajul Abidin,
Banyak kisah-kisah ilmu-ilmu yang membersihkan hati tuh. Di antaranya ya kalau di dalam kitab apa Kifayatul Atqiya, di antaranya obat hati tuh. Satu membaca Quran, yang kedua sembahyang malam, yang ketiga apa itu lagu rasanya itu ya, lagu Tombo Ati itu ya tak, itu ambil dari kitab tak, nah itu berdatang dari kitab. Jadi membaca Quran, sembahyang malam, ziarah ke orang soleh, betul apa lagi ya? Sedikit makan, sedikit guring, nah itu salah satu mengobati hati ya kalau. Nah itu. Mau banyak makan bisa juga bang, kata bapak lah. Siapa tahu kelaparan kah? Kata bapak. Jadi masalah. Habis sedikit lagi lah ya kita. Faslun fi fadilatil ilmin nafi', ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kelebihannya ilmu yang memberi manfaat itu amatlah banyak yang tersebut di dalam Quran dan hadis, dan setengah daripada itu firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya meninggikan Allah Ta'ala, mengangkatkan derajatnya Allah, mengangkatkan derajat Allah akan mereka yang percaya, yang yakin dengan Allah Ta'ala daripada kamu, dan mereka itu yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Nah, itu derajatnya tinggi. Jadi orang yang mengaji ilmu yang memberi manfaat ya, kalau diamalkannya, habis diamalkannya pulang kadada di situ dicampur dengan apa, takabur kada, ujub kada, apalagi sum'ah kada, nah, penyakit hati itu ada dicampurnya, insyaallah dapat ini derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala ya Allah. Insyaallah nya paling kada ketenangan lah. Ciri orang yang sudah rasa menggawi ibadah itu baik, sudah ada cirinya, yaitu mendapat ketenangan jiwa itu ada insyaallah. Walau musibah diberi Tuhan umpamanya, apakah musibahnya sebagai contoh orang biasa menganggapnya lah ada baduit itu musibahnya, tenang aja, atau banjir ke contohnya lah, tenang aja insyaallah, atau garing ya insyaallah tenang aja, tenang insyaallah, dikarenakan apa ya, hatinya sudah bersih. Nah itu insyaallah hati bersih, berarti apa, di dalam beribadat tadi sudah aman. Nah ibadat inya tuh sudah aman, artian aman tuh kada ada campurannya, hendak disanjung kada jua jadinya, hendak dipandirakan kada jua jadinya. Nah itu nah bagusnya ya kalau lah. Inya kalau jadi guru lah, mun orang beribadat, inya kada minta sanjungnya pasti melihat lawan Allah Ta'ala, seakan-akan lah inya pasti kenal melihat lawan Allah Ta'ala. Kalau inya kada minta sanjung, nah kalau inya minta sanjung berarti inya kada melihat dengan Allah Ta'ala, itu kan sama sekali kada melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara, gitulah. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ketahui oleh, apakah aku ya Allah Ta'ala kada nampak, itulah. Alam ya'lam, apakah engkau tahu ya Allah Ta'ala, aku ni ada aja, aku ni tahu aja, tapi ikam nang kada mau tahu. Nah itu bang kita nih, nah itulah kita ya. Jadi seakan-akannya kita ni kada hendak dilihati oleh Allah Ta'ala, tapi kada bang insyaallah bukan ini melihat ya kalau insyaallah seakan-akan melihat terus Allah Ta'ala. Jadi mun Allah Ta'ala melihat kada mungkin ya, kalau kada mungkin hendak wani-wani sombong, kada mungkin, atau takabur, atau ujub, atau sum'ah, kada mungkin ya kalau kada mungkin, dikarenakan kita melihat dan Allah Ta'ala ini kita melihat, jadi kada mungkin kita hakun sombong, ada mungkin lawan kan Allah Ta'ala kada boleh sombong, itu kada boleh. Aku kada mengizinkan hambaku untuk sombong, kada boleh. Kena lah. Nah itu kada boleh sombong ya kalau lah ya, kada boleh. Ya Allah Ta'ala melihat terus lawan kita ni, melihat
sejelas-jelasnya melihat benar lawan kita. Isi hati kita melihat mana sih dia? Melihat isi hati kita ini apa? Dilihat sidin insyaallah. Sedikit pun enggak ada dinding lawan sidin. Nah lawan sidin itu pulang melihat juga membalas. Nah itu bedanya kita lawan Allah Ta'ala. Ada seandainya kita nih melihatkan ibadat kita lawan makhluk ini kada bisa membalas. Adapun Allah membalas dengan ibadat yang kita gawi ini. Nah itu sebaik-sebaiknya ya kalau bagi kita nang ada diisi sedikit kewarasan lah, otomatis kita mesti melihatkan ibadat kita ini lawan Allah aja, bukan lawan yang lain ya Allah. Nah itu tuh Bang, bukan lawan yang lain, tinggal kitanya aja ya Allah. Tapi insya Allah bubuhan ini melihat, ingat terus lawan Allah Ta'ala ya Allah. Selalu ingat sidin ya Allah. Selalu ingat apa yang kita gawi, apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala tuh melihat jelas melihat. Jelas sidin melihat. Jazakallahu khairan jaza ya Allah. Allah Ta'ala tuh sebaik-baik nang membalas. Namun seandainya kita gawian gak ada baik, dibalasnya pun juga kena kada baik. Tapi kalau seandainya kita gawiannya bagus saja kita dibalas lawan Allah Ta'ala. Nah itu pang kitanya. Tergantung kitanya lah, tergantung kita. Amunnya kita bagus juga. Amun kita kada baik kita juga. Tapi insya Allah baikkan lah. Insya Allah bagusan. Insya Allah ya Allah. Insya Allah. Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'ati darajat ma bainad darajataini masiratu khamsimi'atin am. Telah berkata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah sepupu oleh Nabi ya Allah. Abbas itu paman oleh Nabi. Abbas itu anak oleh Abdul Muthalib ya Allah ya. Nah itu Abdul Muthalib. Ayah sudah jangan. Kena aja. Nah, Abdul Muthalib. Nah, bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkatnya orang beriman, orang yang mukmin dengan 700 pangkat. Yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun lamanya berkuda. Itu berkudanya ada berkuda ya. Dan satu pangkat tuh berapa perjalanan dua pangkat tuh 500 tahun perjalanan berkuda. Jauhnya itulah sekalinya pangkat orang nang beriman lawan orang nang bujur-bujur mencari ilmu nang memberi manfaat lah. Belain ya kalau belain. Jadi bagus banget teman orang tuh hidup ya. Hidupnya niatnya karena untuk ilmu agama tuh baik luar biasa. Atau menolong ilmu agama bagus benar. Baik benar. Insyaallah nya 70 golongan min asalil ulama, daripada pendapat ulama yang orang itu kena nang kada dihisab Allah Ta'ala, di antaranya orang yang senang membantu atau inya hidup karena agama. Nah itu di antaranya itu ya kalau di antaranya orang nang ciri masuk bigairi hisab nya kada dihisab Allah Ta'ala, ada dihitung amal ibadatnya langsung dimasukkan Allah Ta'ala ke surga, langsung dimasukkan. Ini cirinya itu satu, niatnya hidup untuk meninggikan mengagungkan ilmu Allah Ta'ala, yaitu agama. Dahan pian kita beratan ya Allah, kita beratan. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yakhshallahu min ibadihil ulama. Artinya hanya saja yang bisa takut betul-betul akan Allah Ta'ala itu yaitu hambanya, yaitu ulama, yaitu orang ahli ilmu. Wajar aja bang lainnya tahu, bang paham bang masalah ilmu. Namun orang ada pahamnya ada tahu ya kalah. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita ini masuk aja, mudah-mudahan kita beratan masuk daripada orang ahli ilmu lah. Senang lawan pelajaran ilmu agama ini, senang paling gadanya. Ya paling gadanya itu bang,
paling kayaknya mudah-mudahan juga dimasukkan dalam 70 golongan orang nang bigairi hisab. Nah, paling kadanya itu adalah yang sampai situ aja ya kalau biar mudah-mudahan dengan berkat pembacaan kitab Hidayatus Salikin mudah-mudahan kita beratan selamat dunia akhirat dan mudah-mudahan juga kita diampuni segala dosa-dosa kita, dosa jiran tetangga kita, dosa seluruh muslimin muslimat dan mudah-mudahan kabul kita segala hajat-hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah, bersama perguruan kita dan mudah-mudahan kita juga aman selamat kita dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.